ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. ترکی سے پنگا لینا اسرائیل کو مہنگا پڑ رہا ہے اور ترکی نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا، اسرائیل کا گھیرا تنگ کرنے کا، اس کا وجود مٹانے کا پورا منصوبہ، خاکہ اور پلان تیار کر لیا ہے. اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ آسانی سے ایران پر حملہ کر لیتا ہے، اپنے فائٹر پلین کو اڑاتا ہے اور ایران کے مختلف ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دیتا ہے، ایسا ہی وہ ترکی کے ساتھ کرے گا، سیریا کے ساتھ کرے گا. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. جب سے مکہ معاہدہ ہوا اس کے بعد اسرائیل اور زیادہ بخلا چکا ہے اور ترکی ادھر پوری تیاری کر رہا ہے کہ کیسے اسرائیل کو کمزور کرنا ہے، فلسطین کو آزاد کرانا ہے. اور جیسے ہی اسرائیل کو ترکیہ کے ان عزائم کی بھنک لگتی ہے، پتہ چلتا ہے، اچانک اسرائیل نے سیریا کے ایک ایسے فوجی اڈے پر حملہ کر دیا جہاں ترکیہ کی فوجی ٹیم آئی تھی. جو ترکی کا فوجی اڈہ بننے جا رہا تھا اس پر اسرائیل نے بمباری کر دی اور اس کے بعد اب ترکی نے اسرائیل کو سبق سکھانے کا پورا اعلان کر دیا ہے، منصوبہ بنا لیا ہے. مڈل ایسٹ میں چل کیا رہا ہے اور کیوں دنیا بھر کے تجزیہ نگار یہ مان رہے ہیں کہ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس ویڈیو میں تفصیل سے اس کو سمجھتے ہیں. سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمہ میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا ترکیہ نے. ترکی کی حکومت نے شروع سے احمد الشرا کو، ان کی سنستھا کو سپورٹ کیا اور اس کے سہارے ہی احمد الشرا اور ان کی فوج نے بشار الاسد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا. جب تک سیریا میں بشار الاسد کی حکومت تھی، بشار الاسد کی فوج بہت کمزور تھی، بے بس تھی اور سیریا کا استعمال ایران صرف حزب اللہ تک ہتھیار پہنچانے کے لیے تو کر رہا تھا، لیکن بشار الاسد کی فوج کو ایران نے اتنا مضبوط نہیں کیا، روس نے اتنا مضبوط نہیں کیا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر سکے، وہ گولان ہائٹس کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرا سکے. اسرائیل جو اللیگل بستیاں بنا رہا تھا، تعمیر کر رہا تھا شام کی سرزمین پر، اس کو سیریا روک سکے. ایسا کچھ بھی بشار الاسد کی حکومت نہیں کر پا رہی تھی اسرائیل کے خلاف، کیونکہ ایران بھی ایسا نہیں چاہتا تھا اور روس بھی ایسا نہیں چاہتا تھا. جب ترکیہ کے سپورٹ اور مدد سے بشار الاسد کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا، احمد الشرا کی حکومت قائم ہو گئی. اس کے بعد احمد الشرا نے دھیرے دھیرے اپنی فوج کو مضبوط کرنا شروع کیا. احمد الشرا نے شروع میں یہ منصوبہ بنایا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، بلکہ بظاہر یہ تاثر دینا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتے، کوئی لڑائی نہیں چاہتے. اور اسی دوران احمد الشرا کی حکومت نے اپنی آرمی کو مضبوط کیا، اپنی فوج کو مضبوط کیا، اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط کیا، ہتھیار پر فوکس کیا اور دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ احمد الشرا کی حکومت نے دفاعی تعلقات کو قائم کرنا شروع کر دیا. ترکی کے ساتھ سب سے اچھا رشتہ قائم کیا سیریا کی حکومت نے. ادھر ترکی نے بھی سیریا میں لگاتار انویسٹ کیا. سیریا کی فوجی مدد ترکیہ نے کی. اپنی ایئر فورس کے ذریعے ترکی کی حکومت نے سیریا کی ہمیشہ حفاظت کی. اب سیریا کا ایک فوجی اڈہ ہے جس کو ابو الظہور فوجی اڈہ کہا جا رہا ہے. اس فوجی اڈہ کو ترکی اپنے کنٹرول میں لینے جا رہا تھا. ترکیہ کی فوج اس کا جائزہ لینے گئی تھی. اس کے رن وے کی کیا صورتحال ہے، اگر کچھ کمی ہے اس کی مرمت کی جائے گی. اسرائیل کو اس کا اندازہ لگ گیا اور اسرائیل نے ابو ظہور فوجی اڈے پر بمباری کر دی. 8 مرتبہ اس پر حملہ کر دیا اور جیسے ہی ترکیہ کو اس کی خبر ملی، ترکیہ نے کہا کہ اب اسرائیل کو بخشا نہیں جائے گا. ترکی اسرائیل کے خلاف کیسے پلان کر سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں. ابھی حال ہی میں دنیا کے 3 مسلم دیشوں کا معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدہ کو مکہ ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے. سعودی عرب، ترکی اور پاکستان. عالم اسلام میں، مسلم دنیا میں یہ 3 ممالک ایسے ہیں جن کی فوج طاقتور ہے، جن کی ٹیکنالوجی کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. پہلے نمبر پر پاکستان ہے، دوسرے نمبر پر ترکی ہے. کچھ معاملوں میں ترکی آگے ہے لیکن پاکستان نمبر 1 اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس ایٹم بم ہے. ترکی کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، لیکن ترکی کا جو ڈرون ہے پوری دنیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے. ترکی کی جو میزائلیں ہیں دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترکی بہت آگے ہے. ترکیہ نیٹو کا ممبر بھی ہے. سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے اور سعودی عرب نے اپنے پیسے کا استعمال کر کے امریکہ، فرانس، انگلینڈ اور دنیا کے کئی دیشوں سے مہنگا اور اہم ترین جدید ہتھیار خرید رکھا ہے. اب ان تینوں دیشوں نے اپنا ایک معاہدہ کیا، اس کو عالم اسلام کا نیٹو بھی کہا جا رہا ہے یا مکہ معاہدہ کہا جا رہا ہے. اس معاہدہ میں ترکی اور پاکستان کا شامل ہونا سب سے زیادہ اہم ہے اور ترکی سے
सीरिया की सरहदें मिलती है। सीरिया में अहमद अशरा की हुकूमत बनाने में, बशार अल-असद के इक़्तिदार का ख़ात्मा करने में और सीरिया को मजबूत बनाने में तुर्किया का शुरू से अहम तरीन किरदार है और आज भी तुर्की उस किरदार को निभा रहा है। और मक्का मुआहदा, ये तीनों ममालिक मिल करके इसराइल के लिए ख़तरा बन सकते हैं, इसको इसराइल ने भांप लिया, क्योंकि सीरिया लगातार इन दोनों ऐसी कोशिशें कर रहा था। दरअसल तुर्की और सीरिया के ताल्लुकात अच्छे हैं और इधर खबरी आई कि सीरिया के वज़ीर ख़ारजा साद अश-शेबानी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान की हुकूमत उनके इस्तक़बाल की पूरी तैयारी कर रही है और पहली मरतबा पाकिस्तान में सीरिया के वज़ीर ख़ारजा के दौरा हो रहा है। जब बशार अल-असद की हुकूमत थी उस वक्त भी सीरिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। कभी किसी डेलीगेशन ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, कभी किसी मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया और तकरीबन 30-35 सालों से ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार थे। अब सीरिया की जो सरहद है वो इसराइल से मिलती है और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर इसराइल पर कभी भी ताकतवर हमला हो सकता है, इसराइल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करने की बात आएगी, फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर जंग लड़ने का मामला होगा, क़िबले अव्वल की आज़ादी का मामला होगा, तो जिन ममालिक की सरहदें इसराइल से मिलती है वही ममालिक अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और ये 3 ममालिक हैं जिनकी सरहदें इसराइल से या कह लीजिए फ़लस्तीन से मिलती है। एक लबनान है, दूसरा सीरिया है और तीसरा मिस्र है। मिस्र की सरहद भी ज़्यादा नहीं मिलती, सबसे ज़्यादा सरहदें मुल्क शाम की और लबनान की मिलती है। लबनान खाना जंगी का शिकार है, लगातार इसराइल ने उसको कमज़ोर करने की कोशिश की। बशार अल-असद के ज़माने में सीरिया भी खाना जंगी का शिकार था और मुल्क शाम कमज़ोर था। अब जब से अहमद अशरा की हुकूमत बनी, इन्होंने पूरे मुल्क शाम को मुत्तहिद किया, यूनाइट किया, एक मजबूत हुकूमत कायम की, अवाम का भरोसा उन्होंने जीत लिया। अमेरिका ने, दुनिया के कई देशों ने सीरिया से पाबंदियों को हटा दिया, सीरिया में खुशहाली आई, अवाम ने तरक्की के अच्छे दिन देखने शुरू कर दिए। उसके बाद सीरिया की हुकूमत ने तुर्की और पाकिस्तान से, सऊदी अरब से अपने अच्छे रिश्ते को निभाया, अपना रिश्ता कायम किया ताकि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर गज़ा पट्टी तक, फ़लस्तीन तक फ़ौजी इमदाद पहुंचा सके। और इसराइल के एजेंसी ने इसको भांप लिया कि जो मक्का मुआहदा हुआ है तो दरअसल हमारे ख़िलाफ़ है। दुनिया के कुछ लोगों को लग रहा था, ईरान में बैठे लोगों को लग रहा था कि मक्का मुआहदा हमारे ख़िलाफ़ है। जो ईरान के हमनवा हैं, जो ईरान के स्कॉलर्स हैं, वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़, तुर्की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने लगे कि सऊदी अरब ने हमारे ख़िलाफ़ मुआहदा बना लिया है, जबकि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाया। सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन का और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल तक अमेरिका को करने नहीं दिया। ईरान पर हमला करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की तजहीज़ व तकफ़ीन में सऊदी अरब ने अपना बाज़ाब्ता डेलीगेशन भी भेजा था। हालांकि उनके डेलीगेशन का अपमान भी ईरान में किया गया। इसके बावजूद सऊदी अरब की हुकूमत ने इन तमाम बातों को इग्नोर किया। अब जब मक्का मुआहदा हुआ तो ईरान को, ईरान के हमनवा को लगा कि हमारे ख़िलाफ़, ईरान के एमपी ने यहाँ तक बयान दे दिया कि सऊदी अरब को लगता है कि कोई भी मुआहदा और कोई भी एग्रीमेंट उसके वजूद को बचाने में कामयाब हो जाएगा। तो ये सऊदी अरब की घटिया सोच है। सऊदी अरब को इन तमाम ख्वाबो ख्याल से बाहर निकलना होगा। लेकिन इसराइल ने, CIA ने, मुसाद ने इस हकीकत को भांप लिया कि दरअसल ये जो मक्का मुआहदा है, 3 देशों का ये जो एग्रीमेंट है, वो फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह होगा कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर सीरिया को मजबूत करेंगे। सीरिया में इनकी फ़ौज रहेगी, सीरिया में इनका फ़ौजी अड्डा रहेगा और उसके बाद फिर इसराइल को उसकी औकात बताई जाएगी। पाकिस्तान का दौरा होने वाला है सीरिया के वज़ीर ख़ारजा का और कहा जा रहा है कि दिफाई उमूर पर सबसे ज़्यादा बातचीत होगी। इससे पहले भी एक पाकिस्तानी फ़ौजी ने, पाकिस्तानी पायलट ने इसराइल के जहाज़ को गिराया था 1967 की, जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग हुई थी। तो पाकिस्तान का एक पायलट था जिसने इसराइल के जहाज़ को गिराया था और फिर पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि दोबारा पाकिस्तानी पायलट सीरिया की सरजमीन पर जा सकते हैं। उधर तुर्की की फ़ौज सीरिया में पहुंच रही है ताकि इसराइल के ख़िलाफ़ एक महाज तैयार हो सके। उधर सऊदी अरब हर तरह से सीरिया को, मुल्क शाम को सपोर्ट कर रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने शाम के फ़ौजी अड्डे पर जो हमला किया है, दरअसल उसने तुर्की को ये मैसेज दे दिया है
کہ ہم مکہ معاہدہ کے خلاف، مکہ ایگریمنٹ کے ہم خلاف، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مڈل ایسٹ آئی نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ سیریا کے فوجی اڈے پر اسرائیل کا حملہ دراصل مکہ معاہدہ کو ٹیسٹ کرنے والا اٹیک ہے، یا ایک طرح سے چیلنج کیا گیا ہے کہ تم اگر متحد ہو رہے ہو سیریا کو مضبوط کرنے کے لیے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل کے ارد گرد ترکی اپنی فوج کی تعداد کو بڑھا رہا ہے، یا اسرائیل کے نزدیک عالم اسلام کی فوجیں مضبوط ہو رہی ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے آس پاس میں کوئی بھی ملک عسکری طور پر، فوجی طور پر مضبوط ہو جائے۔ ادھر ترکی نے بھی ٹھان رکھی ہے کہ سیریا مضبوط ہوگا، اور یہی عزم سعودی عرب کا بھی ہے اور پاکستان کا بھی ہے، اس لیے اسرائیل کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا بیان بھی سامنے آئے گا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ لگاتار سیریا مضبوط ہو رہا ہے، ترکی پہلے سے ایک مضبوط اور عسکری طور پر طاقتور دیش ہے جو اسرائیل کے لیے مسلسل خطرہ ہے، اور بنجامن نتنیاہو کی ناکامی یہ ہے کہ ملک شام کی آرمی اور فوج مضبوط ہو رہی ہے اور ہمارا پرائم منسٹر اس کو نہیں روک سکا۔ مصر کی فوج بھی مضبوط ہو رہی ہے، حالانکہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر مصر کی فوج مضبوط ہوگی یا غزہ پٹی میں مصر کی حکومت آ جائے گی تو اس سے اسرائیل پر زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن غزہ پٹی میں ترکی کی فوج کے آنے کا مطلب ہے یا قطر کے ڈیلیگیشن کے آنے کا مطلب ہے کہ حماس کے ہاتھوں مضبوط ہوں گے، غزہ پٹی میں حماس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ادھر سیریا مضبوط ہو جائے گا، اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ اسرائیل کے خلاف کچھ اور ایکشن لے سکتا ہے۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہے، جس معاہدہ کے مطابق دونوں دیش ایک دوسرے کے فوجی اڈے پر یا ایک دوسروں کے فوجی مفاد پر حملے نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پہلے آگاہ کرنا ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیریا کے جس ابو ظہور فوجی اڈے پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، وہ فوجی اڈہ ترکی کے کنٹرول میں آنے والا تھا، ترکی کا مفاد اس سے وابستہ ہے، اور وہاں اسرائیل نے حملہ کر دیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اسرائیل نے، اس لیے اب ترکی کو بھی حق حاصل ہوگا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ ختم کرنے کا۔ اور وہ کون سا معاہدہ ہے جو ترکی اسرائیل کے ساتھ ختم کر سکتا ہے؟ اور اگر ترکی نے معاہدہ ختم کر دیا تو پھر اسرائیل بھوکے مر جائے گا، اسرائیل میں ہاہاکار مچ جائے گا۔ ابھی اسرائیل میں الیکشن بھی ہونا ہے، اور اس الیکشن میں بھی اس کی وجہ سے بنجامن نتنیاہو کی بری ہار ہو سکتی ہے۔ اسرائیل میں جو پیٹرول آتا ہے، جو تیل آتا ہے، وہ 50% سے زیادہ آذربائیجان سے جاتا ہے۔ آذربائیجان ایک شیعہ میجورٹی ملک ہے، اور آذربائیجان کی جو سرحدیں ہیں وہ زیادہ تر ایران سے ملی ہوئی ہے۔ آذربائیجان اپنا سب سے زیادہ آئل اسرائیل کو ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن آذربائیجان سے آئل ڈائریکٹ اسرائیل کو نہیں جاتا ہے بلکہ ترکیہ کے راستے جاتا ہے۔ آذربائیجان سے پائپ لائن کے ذریعے آئل یعنی تیل ترکی کے بندرگاہ پر پہنچتا ہے، اور پھر اس بندرگاہ سے شپ کے ذریعے، جہاز کے ذریعے تیل اسرائیل پہنچتا ہے میڈیٹرین سی میں۔ تو آذربائیجان سے ترکی کے بندرگاہ تک، میڈیٹرین سی تک ایک پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، اس پائپ لائن کے ذریعے آذربائیجان کا تیل بندرگاہ تک پہنچتا ہے، وہاں سے میڈیٹرین سی میں جہاز کے ذریعے وہ تیل اسرائیل تک پہنچتا ہے۔ ترکیہ نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ پائپ لائن کو ختم کر دے، اپنی بندرگاہ پر آذربائیجان سے تیل نہ آنے دے، اور اسرائیل کی وجہ سے ترکی فیصلہ کرنے بھی جا رہا تھا، لیکن آذربائیجان کے دباؤ میں، یا کہہ لیجئے کہ ترکی اور آذربائیجان کے رشتے اچھے ہیں، کیونکہ آرمینیا سے ترکی کے بھی رشتے خراب ہے، آذربائیجان کے بھی رشتے خراب ہے، اور آرمینیا کے خلاف آذربائیجان اور ترکی ہمیشہ متحد رہے ہیں۔ اب اگر اسرائیل کا تیل بند ہوگا جو آذربائیجان سے جاتا ہے تو صرف اسرائیل کا اس میں نقصان نہیں تھا بلکہ آذربائیجان کا بھی نقصان تھا۔ آذربائیجان کی جو معیشت ہے وہ تیل پر ٹکی ہوئی ہے، اور اسرائیل اس کا سب سے بڑا امپورٹر تھا، اسی لیے ترکی نے پائپ لائن کے معاہدے کو ختم نہیں کیا اور آذربائیجان کا تیل اسرائیل تک پہنچتا رہا۔ اب سورسز کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ترکی پائپ لائن کے معاہدے کو ختم کر سکتا ہے، اور اس طرح میڈیٹرین سی سے اسرائیل تک آئل نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر یہ فیصلہ ترکی نے کر لیا تو اسرائیل میں ہاہاکار مچ جائے گا، اور پھر بنجامن نتنیاہو کی ہار یقینی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے، ترکیہ کے اخبار میں لکھا بھی جا رہا ہے کہ
तुर्की की हुकूमत, रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ऐसा फ़ैसला कर सकती है। एक और बहुत बड़ी ख़बर है और ये ख़बर भी इसराइल को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। दरअसल तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पिछले दिनों ऐलान किया कि वो साल 2026 के आखिर तक सीरिया जाएंगे, दिमश्क का दौरा करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान के सीरिया के दौरे का मतलब यह है कि तुर्किया और सीरिया के ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे और फिर सीरिया को तुर्की का मुकम्मल सपोर्ट मिल जाएगा और तुर्की का सपोर्ट मिलने के बाद सीरिया ताकतवर होगा, मजबूत होगा और इसराइल नहीं टिक पाएगा। अगर बातचीत की जाए, जायज़ा लिया जाए तुर्की और ईरान की अस्करी ताकत का, फ़ौजी ताकत का, तो तुर्की अस्करी ताकत में, फ़ौजी ताकत में बहुत ज़्यादा आगे है और तुर्की के सामने इसराइल कभी भी नहीं टिक पाएगा। इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है ईरान पर बमबारी करना, फाइटर प्लेन से हमला करना, जब चाहना ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो जाना और बम गिरा देना। इसी तरह ईरान में मोसाद का जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा गहरा है, मजबूत है, तो इसराइल जहां चाहता है, जैसे चाहता है, जिस लीडर को चाहता है मारने में ईरान में कामयाब हो जाता है। लेकिन तुर्किया में इजराइल ऐसा नहीं कर सकता है। तुर्की का जो जासूसी नेटवर्क है अपने आप में मजबूत है, तुर्की के पास फाइटर प्लेन मौजूद है और अगर इसराइल तुर्की पर जाकर हमला कर सकता है तो तुर्की के अंदर भी ये कैपेसिटी है कि वो अपने फाइटर प्लेन से इसराइल पर जाकर हमला कर सके। उसके अलावा तुर्की नेटो का मेंबर है और तुर्की के नेटो का मेंबर होने का मतलब यह है कि अगर नेटो के एक मेंबर देश पर हमला हुआ तो तमाम रुकन ममालिक पर हमला माना जाएगा और तमाम ममालिक मिलकर जंग लड़ेंगे। इसलिए इसराइल कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएगा तुर्किया पर हमला करने की। ये उसूल है, ये माहदा है और यही वजह है कि इसराइल कभी भी डायरेक्ट तुर्किया के ख़िलाफ़ कोई हमला नहीं कर पाता है। और सीरिया में तुर्की की फ़ौज का पाया जाना सीरिया को मजबूत बनाएगा, मक्का माहिदा मजबूत होगा और इसराइल की उल्टी गिनती शुरू होगी। मस्जिद अक्सा की आज़ादी का फ़ैसला होगा, फ़लस्तीनियों को उनका वतन और उनका देश ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।